السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کو کس نے تعمیر کیا اور کب تعمیر کیا؟ اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ آج میں آپ لوگوں سے اس بات کا ذکر کروں گا اور انشاءاللہ اس کی ساری معلومات اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ مسجد اقصی امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے، یروشلم، اور اس کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہتر زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائے، لیکن اسرائیلی روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 قبل مسیح میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ رجحان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ یہودی کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسری نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے 63 قبل مسیح میں رومی جنرل کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا۔ لیکن ہیرودو اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باج گزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو اثر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرودو کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کے تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوا تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ معاد ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ یہاں کچرا پھینکتے رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبود نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاسی ارکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 72 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کے بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر کی مشرق پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہیں، جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت اللحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ اسی حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واعظین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصور ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ ویورز، اگر آپ کو میری دی گئی معلومات پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔